اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دنیا میں جلدی سزا دے دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو سزا دینے سے رک جاتے ہیں یہاں تک کہ قیامت کے دن پوری سزا دیتے ہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے ثواب یہ موقوف ہیں بڑی بلاؤں پر۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں تو اسے مصائب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا۔ اگر وہ اس مصیبت پر راضی ہو جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ۔ اور اگر کوئی ناراضگی کا اظہار کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث شریف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مصائب کے اندر مبتلا کر رکھا ہے۔ اس حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تسلی دی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے مصائب کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کو اس دنیا میں مصائب کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، لہٰذا بڑے ثواب یہ موقوف ہیں بڑی بلاؤں کے اوپر۔ تو بڑے مصائب کے اندر ابتلا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ اب اس امتحان میں فمن رضی فلہ الرضا، جو اللہ تعالیٰ سے راضی رہے، صبر کرے، جزا فضا نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے فیصلے پر راضی برضا رہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس کو جنتوں کی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اور اگر کوئی جزا فضا کرے، بے صبری کرے، ناشکری کرے، مصائب کے اوپر اور ابتلا کے اوپر صبر کا اظہار نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ مصائب کے اوبند اس دنیا میں جو مصائب آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انسان کو اجر دینے کے لیے، اسے ثواب دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال کے حساب سے جنت میں نہیں جا سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ وہ شخص مصیبتوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑے درجات دے دیتے ہیں اور اسے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اب یہ کہ جو مصائب ہیں وہ عموماً گناہوں کی وجہ سے بھی آتے ہیں اور سزا کے طور پر بھی آتے ہیں اور کبھی امتحان کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو مصیبت ہے یہ امتحان کے لیے ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے؟ تو اس کی پہچان علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جو مصیبت انسان کو مزید سرکش بنا دے، مزید گناہوں کے اندر مبتلا کر دے تو سمجھ جائیں کہ یہ مصیبت اس کے لیے عذاب ہے، اور جو مصیبت انسان کو نیکی کی طرف راغب کر دے، اس سے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے تو سمجھ لیں کہ یہ بطور امتحان ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مصیبتوں کے اوپر صبر کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنی لغزشوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اگر ہم نے کسی سے زیادتی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے تو اپنے اہل حقوق کو حقوق ادا کریں اور ان سے معافی تلافی کروائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔